فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين يظنون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام سے اللہ فرما رہا ہے جس میں تمہاری خوشی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میری خوشی ہے۔ ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ کو ان کے اعمال کی خبر ہے، یعنی اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ حضور جان عالم علیہ السلام اصل میں جب تشریف لائے مدینہ شریف میں، تو آپ کے لیے حکم یہ تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب چونکہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے یہودی غرور میں آگے، تکبر میں آگے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت تو کرتے ہیں لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے پڑھتے ہیں، تو اب یہ بات حضور علیہ السلام کو شاک گزرتی تھی۔ اور پھر دوسرا خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد بہت سارے انبیاء کرام کا چونکہ وہ مرکز رہا ہے، ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل کا بھی مرکز رہا، اور بہت سارے کثیر انبیاء کرام کا، اور پھر مکہ شریف جو ہے وہ بہت سارے انبیاء کرام کا مدفن بھی ہے، تو یوں مکے سے بڑی محبت تھی حضور علیہ السلام کو، مدینے سے بھی محبت تھی لیکن مکے سے بھی ان کا آبائی شہر تھا، ان کی پیدائش گاہ تھی، تو مکے سے محبت ہونے کی وجہ سے دلی خواہش یہ تھی، حکم اللہ کا تھا کہ پڑھنی نماز منہ ادھر کر کے ہے، تو حضور نے اس پر سر تسلیم خم کیا کہ نماز ادھر ہی منہ کر کے پڑھیں گے، لیکن دلی خواہش تو ہوتی ہے نا، تو دلی خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے وہ اس کو بنا دیا ہے۔ 17 ماہ حضور جان عالم علیہ السلام نے مکہ شریف کے اندر، مدینہ شریف کے اندر رہ کر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، لیکن دلی خواہش ہوتی نہیں۔ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد قبلتین، اللہ آپ سب کو لے لیا اس مسجد میں، تو وہاں اس جگہ نماز پڑھ رہے تھے حضور جان عالم علیہ السلام، تو اس وقت دل کی خواہش جو ہے نا اس نے زور پکڑا، اور بار بار نماز میں حضور جان عالم علیہ السلام اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف اٹھانے لگے، بار بار اٹھانے لگے۔ تو اب اللہ تو جانتا ہے کہ حبیب کیوں اٹھا رہے ہیں، تو اسی لیے آپ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پوری بات بھی واضح کر دی کہ محبوب تمہارا بار بار چہرہ اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں آپ کی خواہش کا علم ہے، تو آپ کی خواہش کے مطابق ہم نے آپ کا قبلہ چینج کر دیا۔ تو وہیں پر حضور جان عالم علیہ السلام نے اپنا رخ جو ہے وہ حرم مکہ کی طرف موڑ لیا، تو جیسے ہی آپ نے اپنا چہرہ موڑا صحابہ نے بھی موڑ لیا، کیونکہ صحابہ تو حضور کو دیکھتے تھے نا۔ کئی صحابہ، اب ہم جب سلام پھیرتے ہیں، ہم جب یہ پچھلے دنوں وہ مسئلہ بھی پوچھا گیا تھا کہ قرات خلف الامام ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، تو اس میں اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، نہیں وہ حدیث نہیں ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ جب جو ظہر اور عصر ہے جس میں قرات خاموشی سے ہوتی ہے، تو صحابہ سے پوچھا بعض تابعین نے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ حضور پڑھ رہے ہیں یا خاموش کھڑے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ہم حضور کی ریش مبارک ہلتی دیکھتے تھے۔ اللہ جب منہ ہلے گا تو ریش بھی ہلے گی، تو وہ صحابہ نماز میں حضور کو کس قدر دیکھا کرتے تھے کہ ان کی ریش ہلتی بھی دیکھی۔
سلام پھیرتے وقت کتنا سلام پھیرنے کی حد کیا ہونی چاہیے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اتنی حد ہونی چاہیے کہ جب محبوب کریم اپنا رخ پھیرتے تھے تو ہم ان کے رخسار کی سفیدی دیکھا کرتے تھے، یعنی اس قدر دیکھ رہے ہیں نماز کے اندر بھی وہ دیکھ محبوب کو رہے ہیں، تو وہ کس قدر پابندی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، جیسے حضور نے چہرہ پھیرا سب نے پھیر لیا، چلو بھائی ادھر مڑ جاؤ، اور وہ قبلہ ہے بھی بالکل اپوزٹ، بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے جہاں پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ پورے کا پورا آپ نے اپنا رخ انور جو ہے جب پھیرا تو صحابہ نے بھی پھیر لیا۔ یہاں پر حضرت اللہ اکبر امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت جو فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی و منشا کے مطابق اللہ نے کیا۔ پہلا حکم اللہ کا وہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، لیکن محبوب کریم کی مرضی کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں حکم جو ہے وہ اگرچہ اللہ کا وہ تھا لیکن محبوب کی مرضی کے مطابق اللہ نے اپنا حکم چینج کر دیا، تو پتہ چلا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اس حکم کو چینج کر دیا۔ اور بڑی ہی پیاری حدیث ہے حضرت عائشہ کے تعلق سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، اللہ اپنے محبوب کی مرضی، آپ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ اللہ اپنے محبوب کی مرضی کو پورا کرنے میں جلدی کرتا ہے، جیسے ہی کوئی خواہش محبوب تشریف لاتی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو فوراً پورا کر دیا جائے۔ اور ایک اور حدیث میں حضور جان عالم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، اس کو حدیث محشر بھی کہتے ہیں، کیا فرمایا؟ کلہم یطلبون رضائی، اللہ فرماتا ہے کہ تمام دنیا جو ہے وہ میری رضا چاہتی ہے، یعنی ہمیں کسی طریقے سے اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّد، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں اے پیارے محمد، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک، یہ کس کی حدیث ہے؟ باقاعدہ حدیث ہے، کوئی کسی مولوی کا قول نہیں ہے، کسی عالم کی لکھی ہوئی بات نہیں ہے، یہ حدیث دونوں حدیثیں میں نے سنائی، ایک حضرت عائشہ نے اس کو روایت کیا اور دوسری حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے، فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ جتنی بھی معاشر کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی، لوائے حمد ملے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت قبول ہوگی، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ان کی عظمت و شان کو ظاہر کرنے کا، اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عہدہ ہے، جو رتبہ ہے، جو اللہ کے ہاں مقام ہے، اس کو ظاہر کرنے کا یہ سارا معاملہ ہے۔ بہت لمبی تفصیل ہے اس لیے ہم اس کو مختصر کرتے ہیں۔ آگے استقبال قبلہ، چونکہ اللہ نے فرمایا کہ حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، تم جہاں بھی ہو تم کیا کرو کہ اپنا رخ جو ہے وہ جہت قبلہ کی طرف کرو۔ جہت قبلہ کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم اگر مکے میں ہیں اور ہمیں عین قبلہ جو قبلہ کی عمارت ہے وہ اگر نظر آ رہی ہے تو اس قبلہ کی عمارت کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، چاہے ہم چھت پر کھڑے ہو کر، اگر کسی ایسی جگہ پر مکان ہے کہ ہم کھڑے ہو کر چھت پر کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر سکتے ہیں تو ہمیں چھت پر جا کر ہی نماز پڑھنی پڑے گی، گھر کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جہاں پر مکہ شریف میں ایسی جس جگہ پر بھی ہو جہاں پر ہم قبلہ کو عین قبلہ کو دیکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو اسی کو دیکھ کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہاں جہاں پر ایسی جگہ پر ہے کہ عین قبلہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے تو پھر جہت قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے، جیسے ہم جہت قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں سے ہمیں اس کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اگر کسی ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر ہمیں قبلہ کا معلوم نہیں ہے تو جیسے میں نے نماز پہلے بھی ایک دفعہ تعلق سے عرض کیا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں تحری کرنی ہے، سوچنا ہے کہ یہاں پر کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی آج کل کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے موبائل وغیرہ کے ذریعے ہم اس کو معلوم کر سکیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ہم اس کی تحری کریں گے، سوچیں گے کہ میں کہاں سے کس طرف سے آیا، وہاں پر کتنے موڑ آئے راستے میں، کس طرف کو مڑا، یہاں پر مشرق و مغرب کس طرف ہے، یہاں سے خانہ کعبہ کس طرف ہو سکتا ہے، سوچ کے جس طرف دل جمے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں تو ہماری نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ ہٹی ہوئی بھی ہو۔ اور جہت قبلہ کو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے چہرے کا، ہمارے جسم کا، ہمارے سینے کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ قبلہ کی سمت کی طرف ہو جائے تو نماز ہو جائے گی، اس کو 45 کا زاویہ کہتے ہیں، یہ کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔